بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ حضرت سلیمان نبی کہ جس کو اللہ نے ایسی حکومت عطا کی کہ جس کی حکومت میں اس کے تابع جن و انس، پرند چرند ہر کوئی حضرت سلیمان کا تابع تھا۔ اللہ پاک نے اتنی طاقت دی حضرت سلیمان کو کہ پرندہ بھی حضرت سلیمان کے حکم کے سوا کہیں نہیں جاتا تھا۔ یہاں پر شیخ طبرسی نے روایت کی ہے کہ شیاطین نے حضرت سلیمان کے لیے سونے اور ریشم کا ایسا تخت بنایا تھا جو 1 فرسخ لمبا چوڑا تھا، اور حضرت کے لیے سونے کا ایک ممبر اس تخت کے بیچ میں تیار کر رکھا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، اور اس کے چاروں طرف سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں تھیں۔ سونے کی کرسیوں پر پیغمبران وقت اور چاندی کی کرسیوں پر علماء بیٹھتے تھے، اور ان کے گرد تمام انسان، شیاطین اور جن کھڑے ہوتے، اور پرندے اپنے پروں سے ان سب کے سروں پر سایہ کرتے تھے۔ باد صبا اس بساط کو لے کر فضا میں چلتی اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی راہ طے کرتی۔ دوسری روایت میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مشرق و مغرب کی سلطنت حضرت سلیمان کو عطا کی۔ انہوں نے 700 برس اور 7 مہینے تک تمام دنیا پر حکومت کی۔ تمام جن و انس، دیو اور شیاطین، چرند و پرند اور درندے ان کے محکوم تھے، ان کے حکم کے تابع تھے، اور خدا نے ان کو ہر شے کا علم تعلیم فرمایا تھا۔ ان کے زمانے میں عجیب عجیب صنعتیں پیدا ہوئیں جو یادگار ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ آن حضرت کا لشکر 100 فرسخ کے فاصلے پر آتا تھا۔ 25 فرسخ میں آدمی ہوتے تھے، 25 فرسخ میں جن ہوتے تھے، 25 فرسخ میں جانوران صحرائی اور 25 فرسخ میں مرغان ہوا ہوتے تھے، اور 1000 گھر شیشے اور لکڑی کے اوپر بنائے تھے، جن میں 300 نکاحی عورتیں اور 700 کنیزیں رہتی تھیں۔ حضرت سخت ہوا کو حکم دیتے جو ان مکانات کو زمین سے بلند کرتی، پھر نرم ہوا کو حکم دیتے تو وہ آہستہ آہستہ لے چلتی۔ غرض خدا نے زمین و آسمان کے درمیان ان کو وحی کی، تمہاری بادشاہی میں ہم نے یہ اور اضافہ کیا کہ کوئی کہیں پر کوئی بات کرے گا اسے ہوا تم تک پہنچا دیا کرے گی۔ ثعلبی نے روایت کی ہے کہ جب سلیمان بساط ہوا پر سوار ہوتے تھے، اپنے اہل خانہ کو اور خدمت گاروں اور منشیوں کو اور اپنے تمام لشکر کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ لوگ چھتوں پر ایک دوسرے کے سامنے اپنے درجوں میں کنارے کنارے ہوتے، اور حضرت کا باورچی خانہ لوہے کے تنوروں سمیت ہمراہ ہوتا، اور بڑی دیگیں ہوتی جن میں ایک ساتھ 20 اونٹ کا گوشت پکایا جاتا، اور جلسہ گاہ کے سامنے 4 پایوں کے واسطے میدان ہوتا تھا جس میں وہ چرا کرتے تھے۔ باورچی خانہ پکانے میں مشغول رہتے، اور کاریگر لوگ اپنے کاموں میں لگے رہتے، اور گھوڑے حضرت کے سامنے بندھے ہوتے اور بساط ہوا پر رواں ہوتی۔ یہ اتنا سب کچھ ہوا اڑاتی پھرتی تھی۔ ایک روز استحض شیراز سے یمن کی طرف گئے اور مدینہ طیبہ سے گزرے تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ پیغمبر آخر زمان کی ہجرت کی جگہ ہے، کیا کہنا اس کا جو حضرت پر ایمان لائے اور آپ کی مطابقت کرے۔ جب مکہ معظمہ سے گزرے تو بتوں کو دیکھا کہ کعبے کے گرد رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ جب سلیمان نبی اپنے پدر بزرگوار کے بعد بادشاہ ہوئے، آپ کے حکم سے ایک تخت نہایت عمدہ اور نادر بنایا گیا تاکہ اس پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کریں، اور کوئی باطل پسند اور ناحق گواہی دینے والا اس کے قریب جانے سے بھی ڈرے، اور جھوٹ نہ کہے، اور غلط دعویٰ نہ کرے، اور جھوٹی گواہی نہ دے۔ وہ تخت ہاتھی دانت کا بنایا گیا تھا، اس میں یاقوت اور مروارید و زبرجد اور ہر قسم کے جواہرات جڑے گئے، اور اس کے گرد سونے کے 4 درخت لگائے گئے جن کے گچھے یاقوت سرخ
اور سبز زمرد کے تھے، اور 2 درختوں پر 2 مور سونے کے بنائے گئے، اور 2 درختوں پر ان موروں کے مقابل 2 گدھ سونے کے تیار کیے گئے، اور تخت کے 2 طرف سونے کے 2 شیر بنائے گئے، جن کے سروں پر زمرد کے گرز تھے۔ سرخ سونے کے انگور کے درخت بنائے گئے، جن کے گچھے یاقوت سرخ کے تھے، وہ انگور کی بیلیں، اور وہ چاروں درخت تخت پر سایہ افکن تھے۔ جب حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھنا چاہتے تھے اور پہلے زینے پر قدم رکھتے تو وہ پورا تخت چکی کی طرح گردش کرتا، اور وہ گدھ اور مور اپنے پروں کو کھول دیتے، اور شیر زمین سے اپنا پیٹ لگا کر چاروں ہاتھ پیر پھیلا دیتے اور اپنی دمیں ہلانے لگتے۔ اسی طرح جس پائے پر پیر رکھتے تخت گردش کرتا، اور شیر وغیرہ اسی طرح عمل کرتے، یہاں تک کہ حضرت تخت پر پہنچ جاتے اور بیٹھتے۔ وہ دونوں گدھ حضرت کے سر پر تاج رکھتے، اور وہ تخت ان درختوں اور پرندوں کے ساتھ گردش میں آتا، اور پرندے اپنی منقاروں سے ان حضرت پر مشک و عنبر چھڑکتے، اور وہ کبوتر جو سونے اور جواہرات سے تیار کیا ہوا تخت کے پائے میں آراستہ کیا ہوا رہتا تھا، حضرت کے ہاتھ میں توریت دیتا، اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھتے۔ پھر لوگ حضرت کے سامنے حاضر ہوتے، اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ صاحبان علم و فضل حضرت کی داہنی جانب سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے۔ پھر پرندے ان کے سروں پر اپنے پروں سے سایہ کرتے۔ پھر کوئی شخص اگر کسی پر دعویٰ کرتا اور حضرت سلیمان اس سے گواہ طلب فرماتے تو تخت اپنے تمام لوازمات کے ساتھ گردش کرتا، اور شیر اپنی دمیں زمین پر مارنے لگتا، اور مرغان مرصع اپنے پروں کو کھول دیتے۔ اس وقت مدعیوں گواہوں پر ایک زبردست رعب پڑتا، جس سے حقیقت کے خلاف کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان اپنی شان و شوکت کے ساتھ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس سے گزرے۔ عابد نے کہا، اے پسر داؤد، خدا کی قسم، خدا نے تم کو بادشاہی عظیم عطا فرمائی ہے۔ ہوا نے یہ آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان نے اس کے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم، مومن کے نامہ عمل میں ایک تسبیح سبحان اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے جو خدا نے داؤد علیہ السلام کے فرزند کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور اس تسبیح کا ثواب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سلیمان نے کیسا بہترین جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان کو جب اتنی بڑی حکومت ملی تھی تو حضرت سلیمان نے ایک لمحے کے لیے بھی غرور و تکبر نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت سلیمان نے اگر اپنی حکومت کی سب سے بہترین چیز پیش کی تو وہ اپنی عبادت پیش کی کہ عبادت خدا سب سے بہترین ہے جو باقی رہے گی، یہ حکومت، تخت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ حضرت سلیمان ہر روز صبح کو امیروں اور رئیسوں کی طرف سے گزرتے، جب مسکینوں کے پاس پہنچتے تو ان کے پاس بیٹھتے، مطلب کہ امیروں اور رئیسوں کے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ وہ وقت کا امیر ترین نبی اس وقت کے مسکینوں اور غریبوں کے پاس بیٹھتے تھے اور فرماتے، ایک محتاج کے پاس بیٹھا ہے، یعنی حضرت سلیمان خدا کا محتاج ہمیشہ رہا اور اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج کہلاتا تھا۔ اب اصل چیز جو سب سے اہم چیز میں پیش کرنے جا رہی ہوں، بیان کرنے جا رہی ہوں، اس کو آپ سب غور سے سنیں، کیونکہ ہم سب نے حضرت سلیمان کی فقط حکومت کو سنا ہے۔ تمام ویڈیوز میں، یوٹیوب پر، ہر جگہ پر ہم نے یہی سنا ہے کہ حضرت سلیمان کو بہت بڑی حکومت تھی، جن و انس، پرند چرند، ہوا، سب ہی حضرت سلیمان کے تابع تھے۔ لیکن حضرت سلیمان کی اصل حقیقت کیا تھی وہ ابھی میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ باوجود ایسی بادشاہی کے
حضرت سلیمان مومی جامہ پہنتے تھے اور رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن میں باندھ لیتے اور صبح تک کھڑے رہتے اور رویا کرتے تھے، خدا کے غضب سے ڈرتے تھے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، لیکن ہم نے کبھی رات کے ٹائم اپنے گناہوں کو یاد کر کے کبھی اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی شاید نہیں مانگی۔ لیکن یہ نبی خدا ہوتے تھے جو ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اگر حکومت ملی تھی تو اللہ کے حکم سے ملی تھی، لیکن راتوں کو وہی عبادت کرتے تھے جو نبی کو عبادت کرنے کا حق بنتا ہے، اور زنبیل بنتے تھے۔ زنبیل اس تھیلے کو کہتے ہیں جو اس زمانے میں لوگ پہن کر اس میں کوئی چیزیں وغیرہ ڈال کر ادھر ادھر جاتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے بنتے تھے اور فروخت کرتے تھے اور اسی سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اور یہ جو بادشاہی ملی تھی یہ صرف اسی لیے ملی تھی کہ کافر بادشاہوں کو مغلوب کر کے ان کو اپنے حکم کے نیچے کرے اور دین اسلام میں ان کو لائیں اور خدا کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ حضرت سلیمان کو حکومت اسی لیے نہیں ملی تھی کہ خود عیش و عشرت کریں، بلکہ اسی لیے خدا نے اس کو ہر چیز عطا فرمائی۔ ہر ظالم حکمران کے مقابلے میں اللہ پاک نے حضرت سلیمان کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ جس چیز کے زور پر ظالم حکمران ظلم کرتے ہیں، حضرت سلیمان کو اس سے بڑھ کر طاقت عطا فرمائی کہ وہ ہر ظالم کا اس کی طاقت کے مقابلہ کرے۔ لیکن اصل میں حضرت سلیمان وہی غریب نبی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں فقط حکومت حضرت سلیمان ہے، لیکن حضرت سلیمان کی اصل محنت، دیانتداری اور غریبی شاید ہم نے کبھی نہیں سنی۔ لیکن کتاب قصص الانبیاء میں جو قصہ حضرت سلیمان کا بیان ہے اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان اپنے ہاتھ سے وہ زنبیل بن کر فروخت کرتے اور اسی سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ حکومت فقط ظالم حکمرانوں کے مقابلے کے لیے اللہ پاک نے حضرت سلیمان کو عطا فرمائی تھی تاکہ ہر ظالم کا مقابلہ کریں۔ والسلام۔